السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ٹھیک ہیں بھائی؟ بس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے سب کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے، اور آپ نے بھی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ خالق ہے، اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اللہ مالک ہے، اپنی قدرت سے مالک ہے۔ اللہ رازق ہے، اپنی قدرت سے رازق ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم سب مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم سب مرزوق ہیں۔ اللہ حافظ ہے، ہم سب محفوظ ہیں۔ اللہ غنی، ہم سب فقیر ہیں۔ اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے، کتنی پیاری ذات اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے میں پکڑ لوں، آسمان کہتا ہے میں ٹوٹ جاؤں، سمندر کہتا ہے میں چڑھ جاؤں، دریا کہتا ہے بہا کے لے جاؤں، ہوا کہتی ہے اڑا کے لے جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے اے زمین، اگر یہ بندہ تیرا ہے تو پکڑ لے، آسمان تیرا ہے تو ٹوٹ جا، سمندر تیرا ہے تو چڑھ جا، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ کب تک انتظار کروں گا؟ میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں میرے بندے، جب جوانی بھی دامن چھڑانے لگے، جب اپنے پرائے دور ہو جانے لگے، میرا در کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے۔ اے میرے بندے، جب تیرے جسم میں جان نہ رہے، تیرے بڑھاپا آ جائے، تیری ہڈیوں میں درد ہونے لگے، تیری کمر میں درد ہونے لگے، تو پھر کیا کرنا؟ میرے در پہ آ جانا۔ کہتے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، مینوں دیندا دیسن کالا، لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے پردے پامنے والا۔ وہ اللہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، میں قربان جاؤں۔ جب گناہ گار آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ ایسے بائیں پھیلاتا ہے، اللہ بائیں پھیلا کے بندے کا انتظار کرتا ہے، آ میرے بندے، میرے تیرے انتظار میں تھا، تیری ملاقات کی شوق میں تھا۔ اب بندہ وضو خانے میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کے مصلی پہ چڑھ کے 2 رکعت نماز نفل عادت توبہ کے پڑھتا ہے۔ اب سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، آسمان میں چراغاں کر دو، آج میرے بندے مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے دوستی کر لی۔ یا اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، برائی کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اگر یہ بندہ تمہارا ہے تو تم پوچھ لو، یہ میرا ہے، میں اس کے انتظار میں تھا۔ کہتے جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہ، صرف دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی، یہ تو کوئی راستہ کوئی اور تھا۔ جو مرنے سے پہلے لوٹ آیا وہ کامیاب ہے، جو منچے گزارے گا وہ ناکام ہے۔ آخر جو کر لو موت ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، خواہشوں کی جگہ جنت ہے، جہاں جا کے ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو میں قربان ہو جاؤں اس اللہ پہ، اس رحمان پہ، اس رحیم پہ، اس خالق پہ، اس مالک پہ۔ باتوں میں سے بات یاد آ گئی، بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا طاقت والا، بڑا قوتور، بڑے لوگوں سے مال چھین لیتا، ڈکیتیاں کرتا، لڑائی جھگڑے کرتا، زنا کرتا، ہر برا فعل کرتا، اپنی قوت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر پروتے پہ اکڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد لاچار ہوا، اب قوت جاتی رہی، طاقت جاتی رہی، دبدبا جاتا رہا، رعب جاتا رہا۔ تو پھر قوم نے کیا کیا؟ اس نے کہ اس نے ہمیں بہت ستایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، تو میرے بھائیوں قوم نے کیا کیا؟ اس کی چارپائی کو اٹھایا، اسے اٹھا کے جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ جب جنگل میں پھینک کر آتے ہیں، اس کے بعد جب اس کا کھانا ختم ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، جب اس کی جتنی بھی دنیا کی سہولت اس کے پاس پڑی تھی، کھانا بھی ختم ہونے لگا، پانی بھی ختم ہونے لگا، اب کوئی اسے ملنے نہیں آتا، کوئی اس کا حال وال نہیں پوچھتا۔ اب وہ اوپر آسمان کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھ کے پھر کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے، پھر کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں نے جوانی کے نشے میں، اے اللہ میں نے طاقت کے نشے میں، اے اللہ میں نے مال کے نشے میں،
اے اللہ میں نے تجھے بہت ناراض کیا۔ اللہ جب میری قوت تھی، جب میری طاقت تھی، قوم مجھ سے ڈرا کرتی تھی، مجھ سے دور بھاگ جاتی تھی، میرا ہر حکم مانتی تھی۔ اے اللہ آج میں لاچار ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، آج میں موت کا وقت قریب آنے والا ہے، تیرے پاس آنے والا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھے معاف کر کے تیری رحمت میں کمی آتی ہے تو اللہ مجھے معاف نہ کر۔ اللہ مجھے عذاب دے کے اگر تیرا عذاب بڑھتا نہیں، مجھے معاف کر تیری رحمت گھٹتی نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اسے نہیں پتا کہ اس کی موت وقت قریب ہے، وہ مرنے کے قریب ہوا پڑا ہے، نزع کی حالت کے قریب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہچکی لگتی ہے، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اب جیسے اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں میرا دوست ہے، وہاں پہ میرا بیلی ہے، میرا وہ سجن ہے، میرا وہ ولی ہے، میرا وہ یار ہے، اس کا جنازہ پڑھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو بلاتے ہیں، آؤ اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے فلاں جنگل میں میرا کوئی دوست ہے، فلاں جنگل میں میرا کوئی یار ہے، فلاں جنگل میں میرا کوئی ولی ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اللہ کا حکم آیا۔ اب قوم جلدی جلدی اٹھی، وقت کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اب اللہ کا فرمان آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے جنازے کے لیے چلتے ہیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں جب ہم جاتے ہیں جنگل میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو وقت کا ڈاکو تھا، جو لٹیرا تھا، جو مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں لوگوں سے مال چھینا کرتا تھا، قتل و غارت عام کیا کرتا تھا، ہر برا فعل کیا کرتا تھا، تو قوم دیکھ کے پکار اٹھی موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے قوم نے اٹھا کے باہر جنگل میں پھینک دیا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں لڑا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو ہمارے مال چھینا کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ میری قوم تو یہ کہہ رہی ہے اس کے اندر تو ہر برائی تھی، ہر برا فعل تھا، تو میں قربان ہو جاؤں اس اللہ پہ، کیسا رحمان ہے، کہتے کر گناہوں سے توبہ، کر گناہوں سے توبہ، تیری آخر سنور جائے، دم کا کیا بھروسہ، نہ جانے کب نکل جائے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ میرا دم نکلنے والا ہے، میری موت قریب آنے والی ہے۔ اس نے اللہ سے عاجزی سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے تو میں قربان ہو جاؤں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ میرا بندہ تو کنجوس نکلا، یہ میرا بندہ تو کنجوس نکلا، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ ہونے کی قسم یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معافی مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام تیری قوم کو کہو میرے اس بندے کا جنازہ پڑھے، میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ گناہ گار کے گناہ سے نفرت ہو، انسان سے نفرت نہ ہو، وہ کب معافی مانگ کے، کب توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے، اللہ کے بالکل قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ میں ساری زندگی عبادت کر کے، سجدہ کر کے، تبلیغ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے غرور میں آ جاؤں تو میں اس سے نفرت کرنے لگ جاؤں، خدا کی قسم آخر وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیا مرتبہ کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں قبول ہوتی۔ اسی میرے بھائی کوئی بھی انسان گناہ گار ملے اسے گلے لگاؤ، اسے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے میرے پیارے دوستو خود نماز پڑھو، اوروں کو نمازی بناؤ، خود اللہ کے راستے میں نکلو، اوروں کو اللہ کے راستے میں نکالو، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ ماں کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، اللہ کو منانا کوئی مشکل ہی نہیں۔ ایک آنسو بہا کے، اتنا مچھر کے پر جتنا، مکھی کے پر جتنا آنسو بہا کے کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، وہ ایسے کر دے گا جیسے کبھی کیے ہی نہیں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ تو دوستو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، سرسبز رہے شاداب دے میرا وہ امتی جو میری بات سنے لوگوں تک پہنچائے، اور کیا میں عام انسانوں میں سے ہوں۔ اس سے میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی زندگی کا رخ بدلنا، اپنے اللہ سے صلح کرنا، اپنے اللہ سے دوستی کرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یا اللہ جو بھی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آدھا کھجور کا ٹکڑا
اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اللہ پڑھا چڑھا کے پہاڑ سے سوختہ فرمائے گا اگر سائیکلیں تقسیم کر دی، بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو میرے بھائی پکڑ کا باعث بن جائے گی۔ یا اللہ میں نے بھی جو بات کی ہے تیری رضا کے لیے کی ہے، چلو اس بات کو سنے، جو اس پہ عمل کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما، اس کے خاندان کی بھی بخشش فرما، اللہ میرے بھی ماں باپ کی بخشش فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما۔ اللہ جتنے بھی میرے قریب رشتہ دار میرے سسرال میں، میری ساس، میرا سسر، میری پھپھو، میرے پھپھڑ، خالہ زاد، خالہ کے شوہر، دنیا میں میرے باپ کے رشتہ دار، میری ماں کے رشتہ دار جتنے انہوں نے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جو کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔